اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو 99 کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، قیامت اور دی ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں تقریباً سبھی مذاہب میں ذکر ملتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ قیامت سورہ اسرافیل کی اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے ساری کائنات زلزلہ کی صورت میں لرز اٹھے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس چیخ کی شدت سے تمام انسان اور جاندار مر جائیں گے۔ اس ہولناک دن کی خبر تمام انبیاء اکرام نے دی، جبکہ اللہ کے آخری پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربہ قیامت کی چند نشانیاں بھی بتائیں، جن میں کعبہ اللہ کا طواف روکا جانا بھی شامل ہے۔ کعبہ اللہ کے طواف رکنے کے بعد کیا واقعات رونما ہوں گے، آج ہم اسی موضوع پر بحث کریں گے۔ اس لیے اس قیمتی معلومات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، اسلامی کتب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ قربہ قیامت کے حوالے سے احادیث میں آتا ہے کہ اجوج مجوج کے اخروج کے بعد بھی بیت اللہ میں حج جاری رہے گا۔ مسلمان حج اور عمرہ دونوں ادا کرتے رہیں گے، اور یہ بات بھی احادیث سے ثابت ہے کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک حج موقوف نہ کر دیا جائے۔ ان دنوں دنیا بھر میں پھیلی وبا کے پیش نظر سعودی حکومت نے عارضی طور پر کعبہ اللہ کا طواف رکوا دیا ہے۔ بیشتر افراد اس کو قیامت کی نشانی گردان رہے ہیں، تاہم حدیث کے مطابق حج کو زبردستی روکے جانا قربہ قیامت کی اصل نشانی ہے، جو کہ فی الوقت تک پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ حج کے موقوف ہونے کے بعد دوسرا بڑا واقعہ مسجد اقصی کو شہید کرنے کا رونما ہوگا، یعنی پہلے حج موقوف کیا جائے گا، اس کے بعد یہودی قوتیں بیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصی کو شہید کریں گی۔ جبکہ قربہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حج موقوف ہونے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول تک دنیا بھر میں موجود مسلمانوں پر انتہائی کڑوا وقت ہوگا۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے اور مسلمان ہر لحاظ سے ذب و حالی کا شکار ہوں گے، جبکہ عرب قوم کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس یہ وقت یہودیوں کے عروج کا ہوگا، جس کا وہ انتظار کئی صدیوں سے کر رہے ہیں۔ علماء کرام اور اسلامی اسکالر بتاتے ہیں کہ اسلامی کتب کی روایات میں یہ واضح نہیں بتایا گیا کہ پہلے حج کو موقوف کیا جائے گا یا بیت المقدس کو شہید، یعنی ان میں سے کوئی ایک واقعہ پہلے یا دوسرے نمبر پر رونما ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس وقت نگاہ اٹھا کر فلسطین کی طرف دیکھیں تو اس وقت بیت المقدس پر یہودی قوت کا ہی قبضہ ہے۔ یہودی خود کو کہتے ہیں کہ وہ مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ مسجد اقصی کو شہید کر سکے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب مسلمان اتنے بڑے سانحہ یعنی مسجد اقصی کی شہادت پر بھی احتجاج نہیں کر سکیں گے۔ مسجد اقصی کو شہید کرنے کے بعد یہودی تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کریں گے، جبکہ یہ بات بھی یہودی عقائد سے واضح ہے کہ وہ تابوت سکینہ کی تلاش میں ہیں۔ جب وہ مسجد اقصی کو شہید کریں گے تو وہ اس مسجد کی بنیادوں کو کھود کر تابوت سکینہ بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، قربہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتاتی ہے کہ جب تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر مکمل ہو جائے گی تو یہودی اس ٹیمپل میں داؤد علیہ السلام کا تخت لا کر رکھیں گے۔ یہ تخت بنیادی طور پر ایک پتھر ہے اور جو کہ اس وقت انگلینڈ کے ایک چرچ میں پڑا ہوا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے یہ پتھر اس وقت اسرائیل کے قبضہ میں ہے اور یہ اسے عام انسانیت پر واضح نہیں کیا جا رہا۔ دوستو، جب یہ پتھر تھرڈ ٹیمپل میں رکھوا دیا جائے گا تو اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، جو کہ اس ٹیمپل میں آ کر اس پتھر پہ بیٹھے گا اور اس کی تاج پوشی کی جائے گی، جس کے بعد دجال اپنے حامیوں کی مدد سے گریٹر اسرائیل کی بنیاد رکھے گا، جس کا نقشہ یہودیوں نے اپنی تعلیمات کے مطابق ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ گریٹر اسرائیل کا نقشہ گوگل پر بھی موجود ہے، جس کے مطابق سعودی عرب، لبنان، شام، مصر کے بیشتر علاقہ جات اس سلطنت کا حصہ بنیں گے۔ تاہم سعودی عرب کے دو عظیم شہر مکہ المکرمہ اور مدینہ المعظمہ گریٹر اسرائیل کے حصہ میں نہیں آتے۔ گریٹر اسرائیل کے قیام کے بعد مسلمانوں سے قسطنطینیہ نامی شہر چھین لیا جائے گا اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جس کے بعد مسلمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کو خلیفہ چنیں گے اور پھر حق اور باطل کے درمیان جنگ ہوگی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوگی اور قسطنطینیہ مسلمانوں کے پاس واپس آ جائے گا۔ حق و باطل کا یہ مارکا آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ روایات کے مطابق یہ جنگ شام کی سرزمین پر لڑی جائے گی۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ اس جنگ کے بعد
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال کو موت کے گھاٹ اتاریں گے۔ میں قربہ قیامت کی ایک بڑی نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، جس کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک عجیب الخلقت جانور مکہ المکرمہ میں موجود صفا نامی پہاڑی کے پھٹنے سے ظاہر ہوگا۔ اس عجیب الخلقت جانور کو قرآن مجید فرقان حمید میں دابۃ الارض کہا گیا ہے۔ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ یہ جانور زمین پر بسنے والے مسلمانوں کے ماتھے پر عصا کی مدد سے ایک لکیر کھینچے گا، جس سے حقیقی مسلمانوں کا چہرہ روشن ہو جائے گا، جبکہ کافروں کے چہرے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پھیرے گا، جس سے ان کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ جانور زمین سے غائب ہو جائے گا۔ معزز دوستو، دابۃ الارض کے غائب ہو جانے کے کچھ عرصہ بعد ایک فرت امیز ہوا چلے گی، ایمان والوں یعنی مسلمانوں کی روح قبض ہو جائے گی اور پھر دنیا پر صرف اور صرف کافر رہ جائیں گے۔ اس وقت قرآن کریم دلوں سے اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا، ہر جگہ فحاشی اور عریانی عام ہوگی اور دنیا جہالت میں پڑ جائے گی۔ اس کے بعد آگ کی آندھی آئے گی اور تمام کافروں کو ملک شام میں جمع کر دے گی، جس کے بعد یہ آندھی تھم جائے گی، اور اس آندھی کے تھمنے کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام تیسرا سور پھونکیں گے۔ ناظرین، یہ وہ دن ہوگا جس کا نام ہے قیامت۔ معزز ناظرین اکرام، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں، کمنٹس میں ہمیں رائے دیں۔ شکریہ۔